السلام علیکم فرینڈز، آج میں آپ لوگوں کو شب معراج کا واقعہ سنانے والی ہوں، جس دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی تھی اور ہم مسلمانوں پر نمازیں فرض ہوئی تھیں۔ جی ہاں، یہ وہی رات ہے، 27ویں رجب کی رات، یعنی آج کی رات۔ رجب کے مہینے کی 27ویں شب تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک اس وقت 57 ایئرز اولڈ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں موجود تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بستر پہ آرام فرما رہے تھے کہ جبریل امین یعنی فرشتوں کے سردار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور کہا، چلیے حضور، آپ کے لیے رستے کشادہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حتیم میں لے جایا گیا۔ وہاں پہ آپ کے سینہ مبارک کو چیرا گیا اور اس میں نور کی برسات کی گئی، پھر اس میں حکمتیں ڈالی گئیں اور پھر سینہ مبارک کو دوبارہ بند کر دیا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک جانور پیش کر دیا گیا جس کا رنگ سفید تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا کہ میں جہاں تک دیکھتا میری جہاں تک نظر جاتی وہ وہیں پر ہوتا، یعنی اس کی رفتار اتنی تیز تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر جہاں تک جاتی وہ اسی وقت وہاں پہ پہنچ جاتا، مطلب وہ بہت زیادہ تیز رفتار میں تھا۔ اس کا قد خچر سے چھوٹا اور گدھے سے بڑا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس براق پر اپنا سفر شروع کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسے اپنا سفر شروع کیا تو کچھ دیر جانے کے بعد اس براق نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جگہ پر اتار دیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پر 2 نفل پڑھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ اس براق پر سوار ہوئے اور پھر اس براق نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک اور جگہ پہ اتار دیا، جو جگہ مدینہ منورہ تھی، یعنی جہاں سے آپ نے ہجرت کی تھی۔ تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر 2 نفل پڑھے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس براق پر دوبارہ بیٹھے اور اس براق نے اگلی جگہ جا کر ان کو پھر اتار دیا۔ پھر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس براق سے پوچھا کہ یہ کون سی جگہ ہے، تو اس نے جواب دیا کہ یہ آپ کے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جگہ پیدائش ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر اس براق پر بیٹھے اور پھر اس براق نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیت المقدس پہنچا دیا۔ بیت المقدس میں جانے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس براق کو باندھ دیا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بیت المقدس کے اندر گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ تمام انبیاء اور تمام معظم فرشتے صفوں میں کھڑے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امامت کا انتظار فرما رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان صفوں کو نماز پڑھوائی، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جبریل امین کو کچھ سیڑھیاں نظر آئیں، تو پھر وہ دونوں ان سیڑھیوں پر چڑھے۔ پھر پہلا آسمان آ گیا ان سیڑھیوں کے ذریعے سے، تو پہلے آسمان پر انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ان الفاظ میں استقبال کیا، میرے نبی آ گئے، میرے بیٹے آ گئے۔ دوسرے آسمان پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت یحییٰ، حضرت زکریا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ملے، اور انہوں نے بھی انہی الفاظ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوش آمدید کی۔ تیسرے آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت یوسف علیہ السلام ملے، اور چوتھے آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت ادریس علیہ السلام ملے۔ پانچویں آسمان پہ پیارے نبی کو حضرت ہارون علیہ السلام ملے، اور چھٹے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام۔ ساتویں آسمان پہ پہنچتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت ابراہیم علیہ السلام ملے، اور وہاں پہ جبریل امین نے کہہ دیا کہ بس اللہ کے رسول، میرا آگے جانا ممکن نہیں۔ سدرۃ المنتہا کے آتے ہی انہوں نے کہہ دیا بس میں اس سے آگے نہیں جا سکتا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی کا سفر خود اکیلے طے کیا۔ سدرۃ المنتہا سے آگے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت دیکھی جو کہ نہایت خوبصورت تھی، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوزخ دیکھی جس میں کفار اور جو مسلمان عبادت نہیں کرتے تھے وہ جل رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تمام گناہوں کی سزائیں دیکھیں جو ہم سب کو اسلام میں منع ہیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرش سے اوپر گئے اور پھر اور اوپر گئے اور پھر 70,000 پردے اٹھے اور حبیب اللہ اور اللہ آمنے سامنے ہو گئے، اور پھر اللہ تعالیٰ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو ہوئی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ اے اللہ، آپ نے تمام نبیوں کو کچھ نہ کچھ دیا ہے، آپ نے مجھے کیا دیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت تک آپ کا اور میرا نام ساتھ لیا جائے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا سفر معراج مکمل کر کے واپس آ رہے تھے تو انہیں دوبارہ جبریل امین کا ساتھ مل گیا۔ اس کے بعد پھر وہ تھوڑا اور نیچے آئے تو انہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام ملے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، آپ کی ملاقات کیسی رہی؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جی بہت اچھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ آپ کی امت کو کتنی نمازیں ملیں؟ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کو 50 نمازیں ملیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں نہیں، یہ تو بہت زیادہ ہیں، آپ کی امت یہ نہیں کر سکے گی۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوبارہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کہا کہ اے اللہ، میری امت یہ 50 نمازیں نہیں کر سکے گی پوری۔ تو اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں کم کر دیں، تو ہمارے پاس نماز ہو گئی 45۔ پھر 45 نمازیں لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس آ رہے تھے تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا جی تو اب کتنی نمازیں ہوئیں؟ تو انہوں نے بولا موسیٰ 45 نمازیں ہوئیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں نہیں حضور، یہ بھی بہت زیادہ ہیں، ان کو اور کم کروائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کہا اللہ تعالیٰ یہ بھی بہت زیادہ ہیں میری امت کے لیے، میری امت اتنے زیادہ نمازیں نہیں پڑھ پائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں اور کم کر دیں۔ پھر 40 نمازیں لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس آ رہے تھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا جی اللہ کے رسول، اب کتنی کم ہوئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اب نمازیں 40 ہو گئی ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو پھر بھیجا اور اسی طریقے سے 5 کر کے نمازیں ہماری 5 رہ گئیں صرف۔ پھر 5 نمازیں لے کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب واپس آ رہے تھے تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا جی اب کتنی رہ گئیں؟ تو اس کے بعد انہوں نے فرمایا کہ اب صرف 5 نمازیں رہ گئیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو پھر بولا کہ اللہ کے رسول اسے اور کم کروائیں، آپ کی امت یہ بھی نہیں پڑھ پائے گی۔ تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اب مجھے اللہ کے پاس بار بار جانے میں شرم آتی ہے، اور ویسے بھی میری امت یہ پڑھ لے گی، اور اللہ تعالیٰ 5 نمازیں کر کے کم کر رہے ہیں، اور اگر 5 کر کے اب یہ والی بھی 5 کم ہو گئی یعنی ختم ہو گئی نمازیں تو میری امت کا کیا ہوگا؟ نہیں نہیں، میری امت یہ 5 نمازیں پڑھ لے گی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس آ گئے اور واپس آ کے انہوں نے دیکھا کہ ان کے کمرے کی جو کنڈی ان کے جانے سے پہلے ہل رہی تھی، ان کے آنے کے بعد بھی وہ کنڈی ہل رہی ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہزاروں سالوں کا سفر کچھ لمحوں سے بھی کم وقت میں کر لیا، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا معجزہ تھا۔ یہ تھا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سفر معراج۔